اور اختلاف رائے ہونا بہت ہی ایک طبیعی بات ہے، تو یہ ہمارا موضوع ہے اور اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے ہمارے آج کے مہمان سے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں مذہبی اسکالر محترمہ طیبہ زیدی صاحبہ، آئیے ہم سب مل کر چلتے ہیں ان کی خدمت میں۔ السلام علیکم طیبہ زیدی صاحبہ، پروگرام نسیم زندگی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ تھینک یو سو مچ۔ جی ہماری آواز آ رہی ہے؟ خیریت سے؟ جی آواز آ رہی ہے مجھے آپ کی۔ جی طیبہ صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور جیسا کہ ہمارا موضوع ہے اختلاف رائے، اختلاف عقائد کے حوالے سے، تو تمام لوگ مختلف ہوتے ہیں، یہ بات تو ایک حقیقت ہے۔ یہ بتائیے کہ کیا اختلاف ہونا اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم اجعل ولیک الفرج۔ پہلی بات تو یہ، پروردگار نے انسان کو جو پیدا کیا، ایک ماں اور باپ کی اولاد ہی مختلف ہوتی ہے، اور اگر جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، کسی بھی ملک میں رہ لیں، تو اس ملک کے رسم و رواج، عقائد اور عقیدہ اگر دیکھیں، آسمان سے جو آسمانی ادیان آئے، عقیدے آئے، کچھ وہ تھے اور کچھ ایسے ادیان تھے جو انسانوں نے خود بنا لیے، جس کے بارے میں قرآن پاک میں بھی سورہ شعراء کی آیت ہے کہ ہم تو اپنے پہلے باپ دادا کے دین پہ چلتے آ رہے ہیں، ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا پایا۔ اور اختلاف رائے کرنا، اختلاف کرنا حق ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، ایک ترین طریقہ ہے اپنے نالج میں اضافے کا، دوسروں کے نالج میں اضافے کا، کیونکہ اختلاف ایک حق ہے۔ اس کی بہت بڑی مثال ڈیموکریسی اور کسی بھی ملک میں جہاں جمہوریت کا نظام ہے، یہ جو ووٹ ہے یہ رائے کا اظہار ہے۔ اختلاف ہوتا ہے، کوئی کسی پارٹی سے لنک رکھتا ہے، کوئی کسی پارٹی سے، بہترین اختلاف رائے اگر دیکھنی ہے تو وہ یہ ووٹ کاسٹ کرنا ہے، ہر کوئی اپنی مختلف پارٹی کو ووٹ دیتا ہے۔ اور اختلاف رائے کرنا اچھی بات ہے، نالج میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس سے یہ مدد ملتی ہے کہ جب جیسے انسان ایک تکبر کے مرحلے سے اوپر چلا جاتا ہے نا، تو نیچے آنے کے لیے آپ کسی کی رائے کو مان لیں، ایکسیپٹ کر لیں، صحیح، ٹھیک ہے، آجزی آ جائے گی، ایک اس سے یہ مدد ملتی ہے۔ جی یعنی تکبر کے مسئلے کا بھی حل اسی میں پوشیدہ ہے کہ آپ دوسروں کی رائے کو اہمیت دیں، اس کا احترام کریں۔ چلیں یہ تو سمجھ میں آ گیا۔ اب عام طور پر گھر میں میاں بیوی میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے، بچوں میں اور والدین میں بھی ہو جاتا ہے، بچوں میں آپس میں بھی ہو جاتا ہے، تو جب اختلاف رائے شدید ہو جائے تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ لڑنا جھگڑنا چاہیے یا نہیں؟ کوئی اور اس کے مراحل ہیں؟ دیکھیں، اگر میاں بیوی میں، بچوں میں، ظاہری بات ہے نظریات سب کے الگ الگ ہیں، کسی کی بھی سوچ ایک جیسی نہیں ہے۔ اور دیکھیں جو ادیان گزرے ہیں، کبھی بھی دین میں لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے بھئی، اپنے عقیدے کو، اپنے نظریے کو، اپنی رائے کو کسی پہ تھوپو نہیں، صحیح، کسی کے سر پہ نہیں اس کو کہو کہ یہ حتماً تم نے ایسا کرنا ہے، جبر نہیں ہے اس میں۔ لیکن ہاں، اگر آپ کو لگ رہا ہے اختلاف شدید بڑھ گیا ہے، اختلاف رائے بہت زیادہ حد تک بڑھ گئی ہے، یا تو آپ اپنی اس بات کو چھوڑ دیں، سامنے والے کی رائے کو مان لیں، اس کا احترام کر لیں، تو یا آپ ایسا کریں کہ اسی میں سے ایسا موضوع نکال لیں جو ایک دلچسپ موضوع ہو، کسی اور موضوع کا انتخاب کر لیں، اور ایسا موضوع کا انتخاب کریں ہی نہیں جس میں بہت زیادہ خدشہ ہو کہ یہ بہت زیادہ اختلاف کی طرف۔ اور ایسا ہوتا ہے فیملیز میں، خاندان میں، میاں بیوی سے ہٹ کے جہاں 4 فیملیز اکٹھی ہوں، ایک موضوع پہ بحث ہوئی، وہاں تو اختلاف رائے بڑھ گیا، لیکن جب وہاں سے باہر نکلے تو باہر بھی اختلاف، باہر بھی ایک دوسرے کے خلاف باتیں ہونے لگی، اس حد تک اختلاف رائے ہو جاتا ہے۔ یا تو اپنی اس بات کو چھوڑ دیں، اور دوسرا یہ کہ اسی سے کوئی موضوع نکال لیں، کسی اور موضوع پہ بحث کر لیں، یعنی اس بات پر پھر انسسٹ نہ کریں، جی نہ کریں، اس کا احترام کریں۔ اور اس کی بہت خوبصورت ایک اگر میں بتاؤں، قرآن پاک نے جو سلیقہ بتایا ہے رائے دینے والے کے لیے، اگر اگلا کوئی رائے دے رہا ہے اس کے لیے میں یہ سلیقہ بتا رہی ہوں۔ ایک پروردگار نے کہا ہے رسول ان سے کہو کہ ان سے حکمت اور اچھی نصیحت کی طرح، اچھی نصیحت کے ساتھ ان کو اللہ کی راہ کی طرف، اپنے پروردگار کی راہ کی طرف دعوت دو، اور ان سے بہترین طریقے سے بحث کرو۔ دیکھیں یہ جو مباہلہ ہوا، یہ اختلاف تھا، جنگ نہیں تھی، عقیدے کا اختلاف تھا یہ مباہلہ۔ تو پنجتن پاک نے، نبی فیملی نے بہت بہترین طریقے سے اپنے کردار سے
اس عقیدے کو اور اس اختلاف کو مطلب ان تک منوایا. اور ان کے پادری بڑے اگر میری رائے مانو, میری مشورہ چاہتے ہو تو ان سے مباہلہ نہ کرنا. میں ان چہروں کو دیکھ رہا ہوں جو پہاڑوں کو حکم کریں تو پہاڑ ان کے اشارے سے اکھڑ جائیں. جی, تو اس سے پھر یہ سبق بھی تو ملتا ہے نا کہ اگر آپ کا جو عقیدہ ہے یا آپ کی جو فکر ہے وہ اگر اتنی صحیح ہے, اتنی مثبت ہے, تو اگلا تو پھر ماننے پر مجبور ہی ہو جائے گا, پھر اس کے پاس کوئی راہ ہی نہیں رہے گی مانے بغیر. ایسا ہے کہ آپ کے دلائل اتنے قوی ہونے چاہیے, آپ کا مطالعہ اور آپ کی یہ ذہنیت اتنی وسیع, آپ کی سوچ اتنی وسیع ہونی چاہیے, اس قدر آپ میں پاور ہو کہ آپ اس کو قائل کر لیں. صحیح. اچھا, بڑے جب ہوتے ہیں, ہم ایک خاص سرٹن ایج پر آ جاتے ہیں, 30 35 40 سال کے بعد بچپنا ختم ہو جاتا ہے, تب تو پھر ہمارے اندر تھوڑا صبر و تحمل آ جاتا ہے کہ ہم دوسرے کی رائے کو, اس کی بات کو سن بھی لیتے ہیں. بچے عام طور پر جذباتی ہوتے ہیں, نوجوان خاص طور پر بہت زیادہ ان میں جذبات ابھر رہے ہوتے ہیں, تو بچوں کو, نوجوانوں کو کیسے سمجھایا جائے, کس طرح سے ان کی ٹریننگ کی جائے کہ وہ دوسروں کے عقائد کا بھی احترام کریں؟ دیکھیں, عقائد کا احترام, ہم کسی کو سچے کو غلط کہیں گے, مولا کا فرمان ہے, کسی کے جھوٹے کو غلط کہیں گے تو وہ ہمارے سچوں کو کہے گا. تو بچوں میں یہ چیز ہونی چاہیے, انہیں سلیقہ یہ ایک بتائیں کہ احترام, محبت, پیار, ان میں فہم اور عقلی دلائل پہ زور دیں. بچے کو عقلی دلائل زیادہ سکھائے جائیں. اور ماں گھر میں ہوتی ہے, ماں کی سب سے پہلی ذمہ داری یہی ہونی چاہیے کہ روز ٹاپک دے اپنے بچے کو علم پہ, وہ 5 منٹ, وہ 2 منٹ, وہ 3 منٹ, کچھ لکھے بھی اور اپنی ماں کے ساتھ بحث کرے, بحث و مباحثہ کرے. مباحثے کی بچوں میں بہترین مشق کروائیں تو انشاءاللہ وہ رائے, اختلاف رائے کے بارے میں دوسروں کو قائل بھی کر سکتا ہے. اور اس کو محبت اور پیار کا اگر درس دیں گے, اس کو کہیں گے کہ بیٹا اگر آپ کسی کی رائے مانو گے تو آپ کی ذہنیت کھلے گی, آپ کو ایک نیا آئیڈیا ملے گا, ایک نئی چیز, ایک نیا تجربہ نظر سے گزر جائے گا. اس طریقے سے, سلیقے سے اگر بچوں کو کہا جائے تو انشاءاللہ وہ بڑوں کی رائے اور رسپیکٹ کے ساتھ, احترام کے ساتھ ضرور مانیں. بالکل. اور اگر بچے بھی گھر میں یہ دیکھیں گے کہ بھئی, ایک تو یہ نا کہا جاتا ہے کہ بھئی ماں باپ کو بچوں کے سامنے بالکل نہیں لڑنا چاہیے, جبکہ اب مجھے لگ رہا ہے یہ ساری باتیں سن کے کہ نہیں, اختلاف رائے کو بھی بچوں کے سامنے رکھنا چاہیے اور ماں باپ مل کر بچوں کو بتائیں کہ بھئی مختلف تھی, میری بات الگ ہے, تمہارے فادر کی بات الگ ہے, لیکن ہم نے مل کر کس طرح سے اس کو سارٹ آؤٹ کیا, اب یہ دیکھو. تو کیا یہ بات صحیح ہے آپ کی نظر میں؟ بالکل ٹھیک ہے, بچوں کے سامنے یہ اس پہلو کو ہر چیز, مطلب آج کا دور جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے, بچے ماں باپ سے بھی کہیں آگے کی سوچتے ہیں, ان کی سوچ ہمارے سے بھی زیادہ وہ ہوتی ہے, شارپ ہوتی ہے. تو بچوں کے سامنے یہ چیز ہونی چاہیے, ان کے سامنے ایسے معاملات, تاکہ انہیں آگے زندگی میں یہ چیزیں ہیلپ کرتی ہیں. وہی میں بتا رہی ہوں, اختلاف رائے سے ماں باپ کے درمیان, اگر فیملی کے درمیان, بچوں کے درمیان بیٹھ کے ایک مشق ہی کر لیں, اسے بعد میں درس بتائیں کہ بیٹا ہمارا لڑنا جھگڑنا مقصد نہیں تھا, یہ آپ کے اندر صلاحیتیں ابھارنا مقصد تھا. بالکل. بہت شکریہ طیبہ زیدی صاحبہ, بہترین انداز میں آپ نے موضوع پر روشنی ڈالی, اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے ناظرین نے اس چھوٹے سے سیگمنٹ کے ذریعے, اس چھوٹی سی بات چیت کے ذریعے ہی بہت کچھ سیکھا ہوگا. پروردگار آپ کو جزائے خیر دے, آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. اوکے, اللہ حافظ. خدا حافظ. جی ناظرین, تو موضوع ہے ہمارا اختلاف رائے, اختلاف عقائد کے بارے میں. آپ کے اس حوالے سے کیا خیالات ہیں, جلدی سے ہمیں بتائیے. پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں ہم آپ کے خیالات کو, آپ کی آراء کو پروگرام میں شامل کریں گے. اس وقت لے کر چلیں گے آپ کو پروگرام کے اگلے حصے کی طرف.